نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین۔ کل کی آیات میں ہم نے کیا سیکھا حلال و حرام کے بارے میں، اور کچھ سوالات بھی ہم نے ڈسکس کیے، لیکن جو آخری آیت تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی انسان کی زمانہ جاہلیت کے بعد اگر وہ بندہ توبہ اور اصلاح کی طرف آتا ہے تو اللہ اس بندے کو طنز تنقید کر کے اپنے در سے موڑ نہیں دیتا، اللہ اس بندے کو نا امید نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، بے شک آپ کا رب آپ کے ان تمام اعمال کے بعد، آپ کی جاہلیت کے زمانے کے بعد آپ کی توبہ اور آپ کی اصلاح کو دیکھ کر آپ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے زندگی کے اندر کبھی بھی جتنے بھی گناہ ہو جائیں، واپس آنے کو دل کرے تو یہ سوچ کر کہ میرا رب پتہ نہیں مجھے معاف کرے گا کہ نہیں، اپنے قدم کبھی بھی نہ روکیں۔ قرآن کو پڑھنے کا یہی تو ایک فائدہ ہے کہ انسان مایوس نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور یہ اپنے ارد گرد رہنے والے اپنے عزیزوں کو بھی مایوس نہیں ہونے دیتے، کیونکہ دیکھیے نا ہم جاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، ہمارے ساتھ رہنے والوں سے بہت گناہ ہو جاتے ہیں، ہم سے بھی ہو جاتے ہیں۔ اپنے لیے تو چلے ہمارے پاس حجت ہے، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن جو ساتھ رہتے ہیں بہت سی ایسی نوجوان لڑکیاں ہیں کہ جو اپنی جاہلیت سے نکل کر اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں نا، پورے کا پورا تو کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، بچپن سے اسلام ساتھ لگ گیا ہے، نام لگا ہوا ہے۔ یہ کیا کہ پریکٹیکل جب پریکٹس کرنی ہوتی ہے اسلام کی، تو اس وقت ان کے مائنڈ میں صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے، پتہ نہیں ہماری معافی بھی ہوگی کہ نہیں، ہمارے جرائم قابل معافی بھی ہیں کہ نہیں۔ تو اس وقت بس ان کو احساس دلا دینا ہے کہ رب ہر قسم کے گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کبھی نہیں یہ سوچیں کہ پتہ نہیں وہ میرا گناہ معاف بھی کریں گے کہ نہیں۔ یہ بھی ایک مایوسی ہے اور عقیدے کی خرابی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اللہ کی صفات کو چھوٹا کرنے والا معاملہ ہو جاتا ہے، اس سے بھی عقائد ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ ہم سب کی امید کو اللہ کے بارے میں کبھی بھی نہ ختم کرے، تاکہ ہم جب بھی گناہ کریں فوراً اس کی طرف لپکیں اور اصلاح کریں، توبہ کریں، اور اپنی پریکٹیکل اسلامک لائف جو ہے وہ سٹارٹ کر سکیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ نحل کے لاسٹ پہ بہت خوبصورت انسان، بہت خوبصورت ہستی اور فیوریٹ پرسنالٹی کی بات کر رہے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جی شرک کے علاوہ ہر گناہ کی معافی ہے، لیکن شرک کی بھی معافی ہو سکتی ہے جب انسان توبہ کرتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ یہ تب کی بات ہے کہ جب انسان توبہ ہی نہیں کرتا تو پھر انسان ایسے فوت ہو جاتا ہے، تو پھر شرک کی معافی نہیں، اور باقی جو گناہ ہے پاسبل ہے کہ اللہ ہماری کسی ایک خوبصورت نیکی کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف کر دے، وہ بھی اللہ کی مشیت پر۔ انسان جب زندہ ہوتا ہے تب انسان کو معافی مانگتے رہنا چاہیے، اور شرک اگر کیا تو اس سے بھی توبہ کرنی چاہیے۔ یہ بالکل بھی نہ سوچئے کہ شرک کرنے والے بندے کو معافی نہیں مل سکتی، اگر وہ پکی توبہ کر لیتا ہے اس کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، بالکل ڈیلیٹ کر دیے جاتے ہیں۔ جانتے بوجھتے بھی اگر ہم شرک کرتے ہیں، انسان کو پتہ ہوتا ہے
گناہ تو ہوتا ہی انسان کل ہم نے جاہل ہونے کا میننگ کیا پڑھا تھا؟ بے وقوفی. یعنی انسان لا علم نہیں ہوتا، پتہ ہوتا کہ وہ غلط کر رہا ہے، لیکن جان بوجھ کر وہ کام کرتا ہے. گناہ بہت سے ہم جان بوجھ کر کرتے، لیکن جب احساس ہو جائے، اللہ ہدایت دے اور احساس ہو جائے تو توبہ کریں. تو وہ کوئی بھی گناہ ہو، چاہے جان بوجھ کے کیا ہے چاہے لاشعوری طور پہ کیا، اللہ ہر گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے تو اللہ کہتے ہیں میرے بندو جو حد سے گزر گئے ہو میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میں بہت معاف کرنے والا ہوں، بہت زیادہ. تو بات کر رہے تھے ہم ایک بہت خوبصورت انسان کی جس کا ذکر ہونے جا رہا ہے. ان کی کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے بتائی، اور کیونکہ مشرکین اس پرسنالٹی کو مانتے تھے نا، سمجھتے تھے کہ وہ ان کے دین پر ہے، تو اللہ نے ہم بھی جیسے بعض اوقات کہتے ہیں نا، جیسے شیخ عبد القادر رحمہ اللہ کے بارے میں ان کی ساتھ کچھ ڈیز منسوب کر دیے جاتے ہیں اور ان کے نام کی کوئی کھانا وغیرہ جو ہے تقسیم کیا جاتا ہے. اب حالانکہ وہ توحید پرست انسان تھے، خود ان کے اندر اتنی کوالٹیز تھی، وہ اللہ کے اتنے قریب تھے اور ان چیزوں کا حاصل رکھنے والے تھے. تو ہم جن کو مانتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو ان کی کوالٹیز کو تو دیکھنا چاہیے نا، وہ خود کیسے انسان ہوتے. تو مشرکین چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان ابراہیم کان امتا قانتا، بے شک ابراہیم ایک امت تھا، اللہ کا فرما بردار. ابراہیم علیہ السلام نے نا اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی. کیا دعا کی تھی؟ سورہ شعراء آیت نمبر 84 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو نقل کیا ہے، وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخَرِينَ. جی بہت خوبصورت دعا لگی، بلکہ یہ دعا ہمیں بھی کرنی چاہیے. وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخَرِينَ، آخرین، ٹھیک ہے، خواہ کے نیچے زیر ہے، فی الآخرین، اور پیچھے آنے والوں میں میرے لیے سچی نامواری رکھ. یعنی میرا تذکرہ بعد والے لوگوں میں سچا ہو، اچھا ہو. یعنی جو میری بعد میں لوگ میرے تذکرہ کریں اور میری خوبیوں کو گنیں، تو وہ خوبیاں صرف ان کی زبان پہ ہی نہ ہوں، واقعی وہ خوبیاں، وہ کوالٹیز میرے اندر ہوں. اسی لیے تو مشرکین مکہ اور یہود اور نصارہ ہر ایک ابراہیم کی عزت و تکریم کرتے ہیں اور ان کی ملت کے پیروکار ہونے کا دعوے دار بھی تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ صافات آیت 108-109 میں فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، پیچھے آنے والوں میں اس کے لیے یہ بات چھوڑی کہ ابراہیم پہ سلام ہو، یعنی بعد میں آنے والے سب لوگ ان پر سلام بھیجیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا بھی کی اور ان کی کوالٹیز بھی ایسی تھی کہ اللہ نے ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد ان کا نام زندہ رکھا اور سب لوگ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ ان کے پیروکار ہونے کے دعوے دار بھی تھے. اسی لیے کہا چلو آؤ اس بندے کی بات کرتے ہیں جس سے تم محبت کرتے ہو، جس کی عزت کرتے ہو، اس کی کوالٹیز دیکھو. پہلی کوالٹی کیا ہے؟ امتن. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی پہلی صفت امتن بیان کی. اس آیت میں لفظ امتن کا مطلب ہے پیشوا اور امام. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ آیت 24 میں فرمایا انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا. یعنی ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے گائیڈر، امام، پیشوا، قافلے کے آگے چلنے والے ہیں. پہلے میننگ کے مطابق کیا ہے؟ امام. امتن سے مراد امام ہے. دوسرا امتن کا میننگ ہوتا ہے اکیلے ہی ایک جماعت تھے، یعنی وہ ہے تو اکیلے تھے لیکن ایک امت تھے، ان کے اندر
اکیلے ہی میں اتنے کمالات تھے جو ایک جماعت میں ہوتے ہیں. اکیلے شخص نے اتنا کام کیا جو ایک امت کے برابر تھا. آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری پڑھی ہوگی کہ آپ ابراہیم علیہ السلام پر بہت کم لوگ ایمان لائے. آئی تھنک نہ ہونے کے برابر تھے. لیکن آج وہ ایک بہترین انسان کے طور پر انٹروڈیوس ان کو کروایا جاتا ہے. ان کی کوالٹیز کو گن گن کے بتایا جاتا ہے. جب ابراہیم کی بات آتی ہے تو اللہ کا انداز ہی بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے، ایسے جیسے کسی دوست کی بات کی جا رہی ہے. ابراہیم کی بات ہی کوالٹیز کی ہوئی. اللہ نے ان کی قربانیوں اور ان کی کوالٹیز کی وجہ سے ان کو ایک امت کہہ دیا. کیا پتہ چلتا ہے؟ کوانٹٹی ضروری نہیں، کوالٹیز ضروری ہے. دیکھیے، یہ نہ سوچئے کہ کس انسان کے پیچھے لوگ زیادہ ہیں. حق کی تلاش کے لیے، حق کے سفر کے لیے خود جدوجہد کریں، خود ایفرٹ کریں اور دیکھیے حق کیا ہے اور پھر اس حق کے پیچھے نکلیے. اس حق کو اپنانے کی کوشش کیجیے. پھر آپ اکیلے بھی اپنی بستی سے نکلے نا تو آپ اکیلے امت بن سکتے ہیں. یہ ان تمام لوگوں کے لیے تسلی ہے اس ایک لفظ کے اندر. جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں جہاد کرنا پڑا ہے اکیلے ہی، ہم کیسے کریں؟ کل ہم سیکھ رہے تھے نا کہ کیسے حلال اور حرام کے درمیان میں فرق کریں. اگر پتہ چل جائے یہ حرام ہے تو کیسے اس کو جہاد کریں؟ تو بس اپنے اندر ابراہیم جیسی صفات پیدا کرنی ہوگی نا. ابراہیم بھی تو اکیلے تھے نا علیہ السلام. اللہ ان پہ بہت سی سلامتی اور بہت سی رحمتیں بھیجے. بالکل اکیلے جب انہوں نے اللہ کو پہچانا تھا، کتنی بڑی مثال دے دی اللہ نے. اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، اکیلے بتوں کو جا کے توڑے، آگ میں کود پڑے، بیٹے کو ذبح کرنے چلے گئے. تو جس انسان کا دل دنیا کے ساتھ نہیں نہ لگتا، جس انسان کا دل اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جس کی نظر اللہ پر ہوتی ہے، جو اپنی دوستی کو نبھانے کے طریقے جانتا ہے، جو اللہ کے ساتھ دوستی کا شوقین ہی نہیں بس ہوتا، اس دوستی کے تمام اصولوں اور اس دوستی کے تمام تقاضوں کو پورا کرنا جانتا ہے، وہ ابراہیم ہے. کیا انہوں نے اپنی ہر پسندیدہ چیز کو اللہ کے ایک اشارے پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. سوچتے بھی نہیں کہ اس چیز سے دنیا میں مجھے کیا فوائد ہیں. ایک بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس صرف بیوی ہے، اس کے پاس صرف بیٹا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صحرا میں چھوڑ آتے ہیں. ایک شخص کے پاس سالوں بعد بیٹا واپس آتا ہے، جوان ہوتا ہے، آنکھوں کا تارا بننے کے دن ہے، قربان کرنے کے لیے لے جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی بات کی جائے نا تو عقل حیران ہو جاتی ہے. اللہ کی دوستی کے قابل کوئی عام انسان تھوڑی ہوتا ہے. اللہ کا دوست، سب چاہتے ہیں اللہ سے دوستی کرنا، قربانی دینا نہیں چاہتے. ابراہیم سے اللہ کی دوستی صرف ایک کوالٹی کو دیکھے نا، وہ ہے انہوں نے اللہ کی خاطر قربان کرتے وقت سوچا بھی نہیں کہ یہ چیز میرے لیے کتنی ضروری ہے، کتنی ضروری نہیں. اسی لیے تو اللہ نے ان کو کیا امتن، کیا ہے وہ؟ ایک امت ہے. وہ بذات خود ایک ایسے شخص ہیں جو پوری امت کے برابر ہیں. پوری امت جو کام کر سکتی تھی، ابراہیم اکیلے نے مل کر وہ کام کیا. اور تیسرا مطلب امت کا،
امتن کا یہ ہوتا ہے، یہاں پہ جو مفسرین نے کیا کہ ایک مدت تک اکیلے ہی وہ اور ان کی بیوی امت مسلمہ تھے، جیسے جبار مصر اور سارہ علیہ السلام کے واقعہ میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام سے کہا کہ اس وقت اس سرزمین میں میرے اور تمہارے سوا کوئی مومن نہیں، سو تم ایمان میں میری بہن ہو۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث بھی ہے۔ تو وہ دونوں مل کر ایک امت تھے۔ دوسری صفت ابراہیم کی قانتا للہ، ابراہیم اللہ کے فرما بردار، نہایت عاجزی کے ساتھ رہنے والے انسان تھے۔ قانتا کا جو لفظ ہے نا، اس کے اندر یہ دونوں میننگز آتے ہیں، فرما بردار بھی اور ایسی فرما برداری جو عاجزی کے ساتھ ہو، جو دل کی عاجز ہونے کے ساتھ۔ تو دونوں کے مجموعی مفہوم کو کہتے ہیں قنوت۔ فرما بردار بھی، قانتین لفظ استعمال ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں قانتین میں سے شامل کرے، جو لوگ فرما بردار ہیں، عاجزی رکھنے والے ہیں۔ اللہ ایسے بندوں میں ہمارا بھی شمار کرے نا، کیونکہ فرما برداری جو عاجزی کے ساتھ ہوتی ہے نا، اصل محبت اسی میں ہوتی ہے۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ، بے شک ابراہیم ایک امت تھے، اور کیا تھے؟ اللہ کے فرما بردار عاجز بندے، اللہ کے دوست ہو کر بھی فرما بردار اور عاجز ہیں۔ خود سوچئے کہ دوست جب ساتھ، جو بہت قریبی ہے، جب ہم کسی کے قریب ہوتے ہیں نا، تو فرما برداری کم ہوتی جاتی ہے، اور اس کے بارے میں جو عقیدت اور عاجزی ہوتی ہے نا، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ شروع میں جب ہمارا کسی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو بڑا ہم اس کو پروٹوکول دیتے ہیں، عاجز ہوتے ہیں، اس کے ہر بات ایک اشارے پہ کام کر گزرتے ہیں، لیکن جیسے جیسے اس بندے سے ہماری فرینکنس ہو جاتی ہے، تو وہ جو سوچ ہوتی ہے نا، وہ عقیدت، وہ رسپیکٹ اور محبت جیسے جذبات، وہ آہستہ آہستہ نا نارمل ہونے لگتے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ کے قریب بھی ہیں، اور قریب کس وجہ سے ہیں؟ عاجزی اور فرما برداری کی وجہ سے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی تیسری صفت حنیفہ۔ حنف ان کا مطلب ہوتا ہے ایک طرف جھک جانا، یعنی تمام باطل دینوں سے ہٹ کر حق کی طرف مائل ہونے والا، تمام خداؤں کا انکار کر کے صرف ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا، جس کی کولی، جس کی بدنی اور مالی عبادت اور اس کی زندگی اور موت سب ایک اللہ کے لیے تھی۔ قولی عبادت بھی اللہ کے لیے، بدنی بھی اللہ کے لیے، مالی عبادت بھی اللہ کے لیے، دل میں جو ہے وہ بھی اللہ، مال کے ادھر خرچ کر رہے ہیں جہاں پہ اللہ چاہتے ہیں، بات کیا کر رہے ہیں جو اللہ کو پسند ہے، عبادت کس کی کر رہے ہیں؟ اللہ کی، زندگی کس کے لیے جی رہے ہیں؟ اللہ کے لیے، موت آئے تو مرنا کس پہ چاہتے ہیں؟ اللہ کے دین پر۔ ہماری ظاہر اور باطن میں فرق تھا، لیکن ابراہیم اندر اور باہر سے حنیفہ، یکسو کا لفظ یہی ہے، ہم اس کا میننگ عموماً پڑھتے ہیں نا کہ ابراہیم حنیفاً یکسو تھے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک اللہ کی طرف ہو جانا، اور کسی کی پرواہ نہیں۔ آپ کے ظاہر میں اللہ، باطن میں اللہ، ذہن میں اللہ، مال میں اللہ، زندگی اللہ کے لیے، موت اللہ کے لیے، آخرت کی فکر، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی فکر، یعنی مقصد زندگی کا اللہ، اور اسی مقصد کے لیے تو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے نا۔ اس لیے ہماری زندگی کا مقصود، ہماری زندگی کا مطلوب، ہماری زندگی کا محبوب، ہماری زندگی کا معبود کون ہونا چاہیے؟ اللہ۔ محبت کس سے کرے؟ اللہ سے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ۔ طلب کس چیز کی ہو؟ اللہ کی۔ اور عبادت کس کی کرے؟ اللہ کی۔ اسی لیے تو ابراہیم کی جب بھی بات ہوتی ہے نا،
تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہتے ہیں وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے، کیونکہ وہ اندر اور باہر سے اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے تھے، خالص اللہ، ان کی نیتیں خالص تھی۔ آج ہماری نیتوں کے اندر فطور ہے، ہم چھوٹا سا کوئی کام کریں نا، مطلب کسی پہ نیکی کریں، تمہاری نیت ہوتی ہے فلاں پہ نیکی کی ہے، اس کو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ میں نے کی ہے۔ مطلب میں بھی کل یہ بات سوچ رہی تھی، اللہ نے آج آیت بھی ویسے ہی ہمیں سکھا دی کہ ہم کسی پر نیکی کرنا چاہیں، ایون کہ کسی کو گفٹ کرنا چاہیں، تو ہم 4 5 6 سال لوگوں کو جب تک نہ بتا دینا، ہمیں لگتا ہے گفٹ کا تو خط کی ادا نہیں ہوا، نیکی کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، کیا فائدہ؟ بتانا تو صحیح تھا نا کہ آپ نے فلاں کے ساتھ فلاں کام کیا، تاکہ ان کو پتا ہوتا کہ ہم نے اس کے ساتھ نیکی کی ہے، ہم نے اس کو تحفہ دیا۔ خالص نیت نہیں نا، جب نیت صرف لوگوں کو خوش کرنا ہو اور لوگوں کے سامنے واہ واہ کروانی ہو نا، تو پھر نیتیں ایسی بنتی ہیں۔ جس بندے کی نیت ہے کہ اللہ اجر تجھ سے لینا ہے، مجھے نہیں فرق پڑتا، وہ بندہ ایک ہاتھ سے دیتا ہے، دوسرے کو علم بھی نہیں ہوتا، وہ اپنے سامنے تذکرہ نہیں کرواتا۔ خالص نیت جب ہوتی ہے نا مال کے اندر، تو وہ ایسی ہی نیت ہے کہ انسان تذکرہ بھی، شکریہ لینا بھی پسند نہ کرے، وہ اس کو شکریہ ایسے لگے جیسے اس کے اجر کو کم کیا جا رہا ہے۔ ہم تو شکریہ بڑی لذت کے ساتھ سننا پسند کرتے ہیں، خاص طور پہ جہاں پہ ہم مدد کرتے ہیں نا، تو اس وقت جو کام خالص اللہ کے لیے کیا جائے، تو وہاں پہ چلیے کوئی تھینک یو کر دے، کوئی بات نہیں، اس کو اچھے طریقے کے ساتھ ہمیں ڈیل کرنا چاہیے، لیکن دل نیت یہ کرہن والی ہو، مجھے شکریہ بھی نہیں لینا، اللہ سے اجر لینا ہے، جو اللہ کے لیے کام کرے وہ پھر خالص اللہ کے لیے ہو۔ شرک کسی نہ کسی حد تک ہم اپنی نیتوں میں شریک ٹھہرا لیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نیت میں بھی مشرک نہیں تھے، اور یہ خاص طور پہ یہاں پہ کہا گیا کہ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کیونکہ یہ مشرکین مکہ، یہود و نصارہ پر تعریض اور ان سب کے ابراہیمی ہونے کے دعویٰ کی نفی کا اظہار ہے کہ ابراہیم تو مشرک نہیں تھے، تم تو بڑا شرک کرتے ہو، تم بتوں کی بھی پوجا کرتے ہو، قبروں میں بھی جاتے ہو، اور عزیر اور عیسیٰ علیہم السلام کو اپنے احبار اور رہبان کو اپنا رب مانتے ہو، تم تو شرک میں گرفتار ہو چکے ہو، ابراہیم کے دین پہ ہونے کے دعوی دار ہو، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی کوالٹیز تو دیکھو، وہ مشرک نہیں تھے۔ اس لیے ہم بہت سے، جیسے کہ ہم کچھ دربار ہے نا، تو وہاں پہ جاتے ہیں، پاسبل ہے کہ جو بندہ وہاں پہ قبر میں لیٹا ہوا ہے وہ خود توحید پرست ہو، اور ہم اس کی عبادت کر کے اس کو شریک ٹھہرا کے اپنے آپ کو مشرک بنا رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے نا ہمیں تھوڑا سا غور و فکر کر کے چلنا ہے انشاءاللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی چوتھی صفت کیا ہے؟ شاکرون، وہ کیا تھے؟ شکر کرنے والے، لِأَنْعُمِهِ، اس کی نعمتوں کا، کس کی؟ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے۔ جی آپ کا سوال ہے مشرکین سے مراد صرف وہ ہوتے ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں، وہ تو کافر ہوتے ہیں نا، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں وہ تو منکر ہیں، یہ لوگ اللہ کا انکار نہیں کرتے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے، لیکن اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی مشکل کے ساتھ سمجھتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی اولاد دینے کا اہل سمجھتے ہیں کہ اللہ، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ اس مل کے اس نظام کو چلا رہے ہیں، جو اللہ کوئی فیصلہ کر دے تو اللہ کے فیصلے کو وہ بدل سکتے ہیں۔ مسلمان بھی مشرک ہو سکتا ہے نا، کلمہ گو مسلمان مشرک ہو جاتا ہے، کیسے؟ جب وہ اولیاء کو، بزرگوں کو اور انبیاء کو اور علماء کو اللہ کی صفات میں شریک ٹھہرا دیتا ہے۔
اور شرک کی بہت سی اقسام ہے. سب سے بڑا شرک اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانا. جی ابراہیم علیہ السلام کی چوتھی صفت کیا ہے؟ شکر. اور شکر ایک نعمت ہے، اور نعمتوں پہ شکر ادا کرنا زبان سے بھی ہوتا ہے اور عمل سے بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے شکر گزار بندے. اللہ کے احکامات کی اطاعت کرنے والے، یہ بھی شکر ہے. اس کے امتحانات میں کامیابی اور اس کے حقوق کی ادائیگی سب کچھ ابراہیم نے پورا کیا. نعمت کا شکر زبان سے بھی کیا اور عمل سے بھی کیا. اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ نجم آیت 38 میں فرماتے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم وہ ہے جس نے پورا حق ادا کیا. کس چیز کا؟ جو ان پر وقت آیا قربانی دینے کا، انہوں نے اللہ کے راستے میں قربانی دینے سے گریز نہیں کیا. پھر کیا ہوا؟ ان ساری کوالٹیز کی وجہ سے اللہ نے کہا اجتباہ وہداہ، اللہ نے اسے چن لیا اور ہدایت دی الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. تو جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مانتا ہے، اس کے سامنے عاجز ہو جاتا ہے، فرما بردار ہو جاتا ہے، شکر گزار بندہ بن جاتا ہے نا، تو اللہ اس بندے کو چن لیتے ہیں. اجتباہ، وہ بندہ چن لیا جاتا ہے. چنے ہوئے بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں نا، تو جب کبھی بھی مایوس ہوں یا قربانی دیتے وقت جھجکنے لگے، دل اس چیز پر آمادہ نہ ہو، تو ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری کو ضرور پڑھا کریں. بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے. ایسے لگتا ہے ہم تو حق بھی نہیں ہے ان کی نا، وہ تو واقعی نہیں ہے. لیکن جب انسان کے پاس ایک رول ماڈل ہوتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین رول ماڈل ہے. ان کی زندگی کو پڑھیں، صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگی کو پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے لیے چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. ہم آپ اپنی چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، بے صبر پن دکھانے لگتے ہیں، آنکھیں بڑھ جاتی ہیں. یقین جانے ہمارے مسائل تو بہت چھوٹے ہیں نا، اس وقت تو اتنے بڑے بڑے مسائل ہوتے تھے اور لوگ مسکرا کر ہر مسئلے کو ٹھیک کر لیتے تھے. لیکن آج ہم ہر چیز پر شکوہ شکایت، اسی لیے تو شکر نہیں ادا کر پاتے. ابھی کچھ دن پہلے شکر کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا سیکھا. تو شکر گزار بندہ عبادت گزار بھی بن جاتا ہے، کیونکہ وہ زبان سے بھی شکر ادا کرتا ہے اور عمل سے بھی کرتا ہے. اور اس کے شکر کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور لَأَزِيدَنَّكُمْ رتبے میں بھی ہے، لَأَزِيدَنَّكُمْ مقام میں بھی ہے، قرب میں بھی ہے، مال میں بھی ہے، عزت میں بھی ہے، ٹھیک ہے، نیک ہونے میں بھی ہے. اللہ کہتے ہیں نا میں اور دوں گا. اب اور صرف مال نہیں دیا، کیونکہ ہم نے صرف شکر اپنے مال پہ تو نہیں نہ کرنا. اگر اللہ نے مجھے دین دیا ہے، اللہ نے اگر ہمیں قرآن دیا ہے، تو ہمیں تو شکر اس پہ بھی کرنا ہے. اگر اللہ نے ہمیں شرک سے بچایا ہے، ہمیں شکر اس پہ بھی کرنا ہے. اگر اللہ نے ہمیں نیک اولاد دی ہے، شکر اس پہ بھی کرنا ہے. نیک پارٹنر دیا ہے، شکر اس پہ بھی کرنا ہے. تو پھر جب ہم شکر کرتے ہیں تو صرف اس کا آؤٹ پٹ مال کی صورت میں نہیں صرف سامنے آتا، جو کوالٹیز اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہوتی ہیں وہ اور بڑھ جاتی ہیں. اگر ہم اپنے اخلاق کی بنا پر شکر گزار بنے ہوئے ہیں کہ اللہ شکر ہے آپ کا کہ آپ نے مجھے عاجز بنایا، آپ نے میرا دل نرم رکھا، اور میں لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتی، لوگوں کو معاف آسانی سے کر دیتی ہوں، یا میں جلدی صلح کر لیتی ہوں، یا میں صدقہ خیرات کر لیتی ہوں، یا پھر میں طنز و تنقید نہیں کرتی، میں لوگوں کی عزت کا خیال رکھتی ہوں، میں اپنے رشتوں کو اچھا نبھاتی ہوں، میں توحید پرست ہوں، میں نمازی ہوں، مجھے قرآن اللہ آپ نے دیا. سب میری وجہ سے تو نہیں مجھے ملا،
میں بھی تو اس معاشرے میں رہتی ہوں، اس ماحول میں رہتی ہوں، اللہ یہ آپ کی خاص رحمت ہے، آپ نے مجھ پر خاص کرم کیا ہے۔ تو جب انسان اس طرح سے شکر ادا کرتے ہیں نا اللہ کی نعمتوں کا، یاد رکھیے نعمتیں یہ سب نعمتیں ہیں، انسان کے باطن کی جو کوالٹیز ہیں وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ نعمتیں جب انسان گنتا ہے، پھر اللہ عزیز اللہ کو اور عطا کرتے ہیں، پھر اللہ اس بندے کو چن لیتے ہیں، پھر اللہ اس کو ہدایت کا رستہ، صراط مستقیم کا رستہ دکھاتے ہیں۔ لیکن اگر مایوس رہیں گے، کوستے رہیں گے اپنی قسمت کو، اپنی تقدیر کو، پھر جو رستہ ہدایت کا ملا ہوا ہے وہ بھی ہاتھ سے چھوٹ جائے گا۔ جو شاپر پکڑا ہوا ہے نا، جو تھیلا تھام کے ایمان کا لے کے چل رہے ہیں، رونے دھونے کی وجہ سے کوئی جھٹکا لگے گا رستے میں اور وہ ایمان کا تھیلا بھی نیچے گر جاتا ہے۔ آپ دیکھیے نا، جتنے ہم ایکٹیو ہوں گے، صحت مند ہوں گے، ہم اپنی چیزوں کو اتنا تھام سکیں گے۔ لیکن اگر ہم تھکے ہوئے ہیں، کندھے تھک گئے ہیں یا جسم تھک گیا ہے، تو پھر غنودگی جب طاری ہونے لگتی ہے تو ہم اپنی چیزوں کی حفاظت نہیں کر پاتے۔ اس لیے ایمان کو اندر سے ایکٹیو رکھنا، اور شکر اس میں سے ایک بہت بڑی چیز ہے۔ شکر گزاری انسان کو حشاش بشاش رکھتی ہے، مایوس ہونے سے بچا دیتی ہے۔ انسان حالت شکر میں جب ہوتا ہے تو اگر واقعی اس کو پتہ شکر ہے کیا، تو وہ عبادات اچھی کر سکتا ہے، محبت والی عبادت۔ صبر میں تو ہم عبادات کر رہے ہوتے ہیں مانگنے والی، یعنی ضرورت کی بنا پر ہم اللہ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، رو کے، وہ بھی کیفیت بہت پیاری ہے۔ شکر میں نا پیار آتا ہے اللہ پہ، تو اس پیار کے اندر بہت چاشنی اور مٹھاس ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے جب دعا کرتے ہیں نا، اللہ ہمیں صبر عطا کر، تو میرا خیال ہے اللہ سے شکر مانگا کرے، اللہ ہمیں شاکرین میں شامل کر دے۔ اللہ دیکھیں نا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس کیا تھا لیکن پھر بھی شکر گزار۔ صبر کی بات ان کے بارے میں نہیں آئی کہ وہ بہت زیادہ صبر کرنے والے تھے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے صبر مانگا۔ جنہوں نے مانگا تھا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں نے، ان کے بارے میں ذکر بھی آیا، ربنا افرغ علینا صبرا۔ ابراہیم کی بات ہوئی، بارہا اللہ نے ابراہیم کے بارے میں کہا کہ وہ شکر گزار۔ تو ابراہیم کچھ بھی نہیں ہے پاس، ماں باپ نہیں ہے، کوئی ایمان بھی نہیں لایا، ایک بیٹا ہے اور بیویاں ہیں، پھر 2 بیٹے ہو جاتے، بڑھاپے میں جا کے اللہ ایک اور اولاد کی خوشخبری دے دیتے ہیں، وہ شکر گزاری کی بنا پہ ملی نا۔ تو شکر پھر بھی کرتے جا رہے ہیں۔ اس لیے کیا سیکھنے کو ملتا ہے ہمیں؟ اللہ سے شکر بھی مانگنا چاہیے، اللہ ہمیں شاکرین میں شامل کر دے، اللہ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل کر دے۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، پھر کیا ہوا کہ دنیا میں اللہ نے ان کو بلائی دی، اس دنیا کے اندر ہی اللہ نے ان کو عزت دے دی، حیاتاً طیبہ، اللہ نے ان کو پاکیزہ زندگی دی۔ اور پاکیزہ زندگی یعنی اس کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں؟ دین حق کی ہدایت، نبوت کی نعمت، صالح اولاد، اچھی سیرت، وافر مال و دولت اور سچی نامواری، اللہ نے سب کچھ ان کو دیا۔ یعنی خوبصورت پاکیزہ زندگی ایسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ پاکیزہ زندگی کے اندر یہ کوالٹیز ہوتی ہیں جو اللہ کی طرف سے انسان کو دی جاتی ہیں، یعنی اگر یہ کوالٹیز ہمیں مل رہی ہیں تو اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ اور پھر وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں وہ یقیناً نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ دنیا میں خوشخبری اللہ نے سنا دی۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے خود بھی اللہ سے دعا کی تھی، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اللہ مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملا دے۔ یہ بھی بڑی پیاری دعا ہے۔ آج 2 دعائیں آپ نے سیکھی ہیں ابراہیم علیہ السلام کی، اور یہ بالکل نیو ہے، جو شاید آپ نے پہلے یاد نہ کی ہو۔ کون کون سی؟ ایک پچھلی دعا کون سی تھی؟ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور دوسری دعا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ یوسف علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی تھی نا،
توفنی مسلم و الحقنی بالصالحین، مجھے مسلم ہونے کی حالت میں فوت کر اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ تو پتہ کیا چلتا ہے، نیک ہونا بھی اللہ کی نعمت، لیکن قیامت کو صالحین کا ساتھ ملنا ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ مزید ایک نعمت ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعا کی تھی جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، تو آخری الفاظ آپ کے کیا تھے بلا؟ اللہم اغفر لی والحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھے سب سے اونچے ساتھی کے ساتھ ملا دے، بالرفیق الاعلی۔ تو بہت پیاری یہ دعائیں ہیں، یہ دعائیں ہمیں بھی کرنی ہے اللہ سے۔ والحقنی بالصالحین، دیکھیں نا، اگر ہم یہ دعا کریں گے اللہ آخرت میں ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ رکھنا، تو ظاہری بات ہے پھر اللہ دنیا کے اندر ہی ہماری وہ دعائیں قبول کریں گے نا۔ دنیا کے اندر ہمیں نیکی کرنے کی توفیق ملے گی، دنیا کے اندر یعنی ہم اللہ سے بڑا مانگے، اس بڑے کے لیے اللہ ہم سے دنیا میں بھی نیک کام کروائیں گے۔ کیا دعا اللہ سے مانگنی ہے؟ اللہ آخرت میں اچھے ساتھی چاہیے، اللہ آخرت میں صالحین کے صف میں شامل کرنا، الحقنی بالصالحین، توفنی مسلم و الحقنی بالصالحین۔ انشاءاللہ دعائیں کریں گے نا یہ والی آج سے، انشاءاللہ اپنے لیے اور اپنی صراط مستقیم کے لیے، دنیا میں صالحین کی صحبت کے لیے، آخرت کے اندر صالحین کی صحبت کے لیے دعائیں کرنی ہے۔ اپنے مرنے کے بعد اپنے تذکرے سچے اور اچھے ہونے چاہیے، شہرت نہیں چاہیے، لیکن لوگوں کی دعائیں چاہیے۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی ہو نا، تو اللہ ہم سے بھی کچھ ایسا کام لے لے کہ لوگ جب بھی ہمارا نام لیں تو ہمارے لیے دعا کریں۔ اللہ ہم سب کو نیک بندوں میں شامل کرے، ابراہیم علیہ السلام کے صفات اور ان کے جو کوالٹیز تھی اللہ ان کو اپنانے کی توفیق عطا کرے، ہمارا خاتمہ بالایمان ہو، ہم آخرت میں اللہ نیک لوگوں کے ساتھ شامل ہوں، ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے، دنیا کے اندر بھی تیری عبادت کریں اور آخرت میں عبادت گزار بندوں میں شامل ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔